بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں کچھ نئے مسائل جانیں گے۔ پہلا مسئلہ ہے ہینگ کا، کہ ہینگ کھانا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کے متعلق دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیے۔ لکھا ہے کہ ہینگ کھانا جائز ہے، البتہ ہینگ سے کوئی نشہ آور چیز تیار کر کے استعمال کرنا جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے اجینو موٹو کا۔ اجینو موٹو اکثر چائنیز کھانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ وہ سور کی چربی یا اس کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے کچھ لوگ اس کے بارے میں تذبذب میں رہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو دیکھیے، جب تک یہ تحقیق سے معلوم نہ ہو جائے کہ وہ خنزیر کی چربی یا ہڈیوں سے بنتا ہے، اس وقت تک اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند نے ایک فتوی میں لکھا ہے کہ اگر یہ بات کہ اس میں خنزیر کی چربی ڈالی جاتی ہے تحقیق سے ثابت نہیں، تو محض افواہوں سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ وہ خنزیر کی چربی سے بنتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چربی اپنی اصل حقیقت میں باقی رہتی ہے یا کیمیائی عمل سے اس کی حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے۔ اگر تحقیق سے یہ یقین ہو جائے کہ سور کی چربی استعمال تو ہوتی ہے، لیکن کیمیائی پروسیس سے اس کو اتنا بدل دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصل حقیقت میں باقی نہیں رہتی، تو بھی اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ جیسے اس کی مثال کتابوں میں دی جاتی ہے کہ گدھا نمک کی کان میں مر گیا اور اس کا گوشت سڑتے سڑتے نمک بن گیا، تو اب وہ نمک حلال ہوگا کیونکہ اب اس کی پوری حقیقت بدل گئی۔ اسی طرح اگر سور کی چربی پر کیمیائی پروسیس کر کے اس کی حقیقت کو بدل کر کچھ اور ہی بنا دیا جائے تو وہ نئی چیز حرام نہیں ہوگی، بشرطے کہ پوری حقیقت ہی بدل جائے، صرف شکل و صورت بدلنا کافی نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات یقینی ہے کہ وہ سور کی چربی سے بنتا ہے، دوسری طرف اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ کیمیائی پروسیس سے اس کی حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے، تو پھر اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ بہرحال، چونکہ اجینو موٹو کے متعلق یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ سور کی چربی سے بنتا ہے، اس لیے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک چیز ہے الکحل، جس کا کئی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور الکحل میں نشہ ہوتا ہے، اور نشہ آور چیز حرام ہوتی ہے۔ اس حساب سے الکحل سے بنی ہوئی چیزیں حرام ہونی چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک نشہ آور چیزوں میں فرق ہے۔ جو شراب انگور اور کھجور سے بنائی جاتی ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے ایک قطرے سے نشہ نہ آئے۔ کھجور اور انگور کے علاوہ دوسری چیزوں سے جو شراب بنائی جاتی ہے، وہ اسی مقدار میں حرام ہے جس سے نشہ آئے، جیسے گیہوں سے بنی ہوئی شراب۔ اگر اس کے ایک دو قطرے سے نشہ نہیں آتا تو اس کے ایک دو قطروں کا استعمال حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح الکحل بھی ایک شراب ہی ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے۔ اب اگر الکحل انگور اور کھجور سے بنتی ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے اس سے نشہ آئے یا نہ آئے۔ لیکن اگر الکحل دوسری چیزوں سے بنتی ہے تو وہ اسی مقدار میں حرام ہے جس سے نشہ آئے۔ عام طور پر الکحل کھجور اور انگور سے نہیں بنتی، نیز دواؤں میں اتنی مقدار نہیں ڈالی جاتی جس سے نشہ آ جائے، اس لیے الکحل والی چیزوں کا استعمال کرنے کو جائز کہا گیا ہے، اور پرفیوم کو استعمال کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے نماز کے وقت احتیاط کرنا بہتر ہے۔ نیز بدن پر انجیکشن لگانے سے پہلے جو اسپرٹ لگایا جاتا ہے، اس میں بھی الکحل ہوتا ہے، وہ بھی پاک ہے۔